अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब और इसके अलावा पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं जो उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन साहबाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, और आपको भी और आपके सारे देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम। सर कैसे मिजाज है? हमारे पास तो यहाँ कनाडा आधा जो है वो स्नो स्टॉर्म की जद में आया हुआ है। आपके पास सर तो हम खैरियत है भी ना वाशिंगटन में? सर यहाँ भी सर्दी जाने को नाम नहीं ले रही, और पता नहीं अब गर्मियों में भी सर्दी चलेगी है, क्या होगा, अल्लाह खैर करे। ये सर क्लाइमेट चेंज है और पाकिस्तान में को क्लाइमेट चेंज की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की पार्टी के लिए कोई हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी तक कशकोल लेके दुनिया में दर दर फिर रहे हैं। कहने को तो उनका पहला दौरा है, लेकिन उससे पहले उनके जो बॉस हैं हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब के दौरे से होके आ चुके हैं। जो उन्होंने मांगना था, वो इब्तदाई शर्तें मांगने वाली, वो पूरी कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कशकोल लेके जाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे कि मैंने कौन से पाकिस्तान में गैर यकीनी जो सियासी सूरत हाल थी उसको बेहतर कर लिया है और पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं, आप पैसे दे दें हमें। देखिए सर, शहबाज शरीफ साहब की विजिट जो है उसके बारे में जो पहली खबरें ये आ रही हैं कि जी उनको $1 अरब मिलना है सऊदी अरब से रेकोडिक के प्रोजेक्ट के लिए। अभी तो ये खबरें आ रही हैं। जब हमारे चीफ साहब जब गए थे तो वहां से खबरें ये आई थी कि जी $25 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे सऊदी अरब वाले। ये दोनों खबरें मैंने सुनी क्योंकि मैं रेकोडिक का जो मसला जो खड़ा हुआ है ना, ये 2011-12 में मैंने एक बड़ी खबर लगाई थी कि जी ये रेकोडिक हमने कौड़ियों के बॉल दे दिया है और इसको कोई देखे तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसके बाद वो खड़ा हो गया और सारा मसला हो गया, उनको निकाल दिया सारे कैनेडियन कंपनियों को और उनको बड़ा बहुत कुछ हुआ। तो डिटेल मुझे इसकी बहुत डिटेल में पता है कि अंदर सारी कंपनियां जो इन्वॉल्व है उनका भी पता है, जो अभी भी है इन्वॉल्व उनका भी पता है, जो आने चाहती हैं उनका भी पता है। अब ये हुआ कि जी उनको निकाल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपका ये एग्रीमेंट ही गलत है, तो वो चले गए जाके इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां से पाकिस्तान के खिलाफ एक जजमेंट ले आए कि जी आपको 10-11 अरब का जुर्माना है, अब आप दें। पाकिस्तानी हुकूमत हाथ पांव कांप गए कि जी हम ये कहां से देंगे, क्या होगा। खैर दूसरी कंपनियां जो हैं जो इसमें इन्वॉल्व थी वो ये कहती रही कि जी ये इसका फिक्र ना करें, आप इसको इंटरनेशनल आप टेंडर कर दें। दुनिया भर की कंपनियां हैं, चिली की कंपनियां हैं, कनाडा की कंपनियां हैं, ब्राजील की बेशुमार और दुनिया की कंपनियां हैं। 4-6 कंपनियां आके वो अपना बिड देंगी और उसके बाद वो ये भी लिख देंगी साथ के जी हम ये जुर्माना हम दे देंगे आपको, क्योंकि ये 400-500 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। जब मैंने ये खबर दी थी तो उस वक्त मैंने ये कैलकुलेट किया था कि ये 250 अरब डॉलर का है, क्योंकि उस वक्त सोने की कीमत 1000 के करीब थी। अब सोने की कीमत 2000 के करीब है, तो वो ये 500 से ज्यादा चला गया। तो बहरहाल वो खैर वो जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान ने फिर वो जुर्माना उनको हो गया। फिर इन्होंने जाके फिर फौज ने देखा कि जी इसमें तो बड़े पैसे हैं और बड़ी ये है, निगोशिएशन भी हो सकती है और बातचीत भी हो सकती है। तो ये लोग गए, फौजी जाके कई डेलीगेशन ISI के भी आए, अमेरिका भी आए, यहाँ भी आए, सबसे मिले। मुझे भी पता है कौन कौन आया था। और उन्होंने आके ये एग्रीमेंट किया कि जी ठीक है हम ये आपको वापस दे देते हैं और आप ये पैसे वैसे माफ कर दें और हम आपको ये दे देते हैं। तो फिर ये एग्रीमेंट फौज ने किया, गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं, किसी सियासतदान का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने किया है कि जी ये 50% तो कैनेडियन कंपनी को देंगे वो, और 50 पाकिस्तान को मिलेगा, जिसमें से 25 जो है फेडरल गवर्नमेंट को और 25 बलूचिस्तान को। तो ये उन्होंने कहा कि जी आप करें। और अब इससे पहले कि ये काम शुरू हो, ये कोई 10-12 साल का प्रोजेक्ट है। इससे पहले कोई वहां पे इनकम आनी नहीं है, कोई सोना वहां से निकलना नहीं शुरू हो जाएगा जब तक आप 4-5 साल उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसमें आप डिगिंग नहीं करेंगे, सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। वहां पे सड़कें बनानी है आपको, वर्कर्स की कॉलोनीज बनानी है, वहां पे एयरपोर्ट बनाने हैं आपको। सबसे बड़ी जो अच्छा कोई उन्होंने काम की चीज अभी तक कोई नहीं बताई कि क्या एग्रीमेंट हुआ है। मसलन ये कि क्या जो सोना वहां से निकलेगा या जमीन से निकलेगा उसको पाकिस्तान में रिफाइन किया जाएगा और उसमें से सोना और तांबा अलग अलग पाकिस्तान में किया जाएगा और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा। ये पूरा का पूरा मलबा उठा के बाहर ले जाएंगे पाकिस्तान से और वहां जाके करेंगे। जैसा कि हमारे एक और प्रोजेक्ट जो है
सेंडक कॉपर प्रोजेक्ट में यही हुआ था। बिल्कुल उन्होंने सारा उनको दे दिया, वो पूरा का पूरा ट्रेनें और ट्रक भर भर के वो मलबा ले जाते थे और वहां जाके कहते थे कि जी इसमें से 5% निकला है, इसमें से 2% निकला है। कुछ नहीं मिला पाकिस्तान को, चाइनीज सारे वो खा गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वाला इसमें ये नहीं बता रहे कि जी रिफाइनरी यहाँ लगेंगी कि नहीं लगेगी। रिफाइनरी लगेगी, रिफाइनरी लगने का मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान में रिफाइनरी लगेगी, उसमें वर्कर्स आएंगे, उसमें सड़कें बनेंगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्रोटेक्शन चाहिए, फौज चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। बलूचिस्तान का वो ऐसा इलाका है कि जहाँ फौज के बगैर आप काम ही नहीं कर सकते, उसके बिल्कुल इतने बिलियंस खर्चे होंगे। जी अब ये सारा जो इसका ओवरऑल एक वो प्रोजेक्ट है, इसमें सऊदी अरब $1 बिलियन दे के कहां से बीच में आके क्या अचीव करना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये जो हमारे वजीर आजम साहब गए कि जी $1 अरब वो देंगे, $1 अरब में आप क्या करेंगे वहां से? अभी तो ना कोई काम शुरू हुआ है, ना खुदाई शुरू हुई है, ना वहाँ ट्रक है, ना कोई जमीन है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना किसी को पता है कि कब निकलेगा कब नहीं। $1 अरब ये लेके खा जाएंगे, खा पी के अपना कहेंगे जी हमारा बजट बैलेंस हो गया और हमारा रिजर्व इतने बढ़ गए और 1 अरब आ गया और सऊदी अरब हमारा दोस्त है और फलाना है और उन्होंने इतने पैसे दे दिए, और ये सब उतना हेलीकॉप्टर लेके और वीआईपी गाड़ियां लेके खत्म कर देंगे और किसी को कुछ नहीं पता चलना कि क्या हुआ। तो असल बात यह है कि इसमें बताया जाए कि जी ये डील है क्या, सऊदी अरब किस लिए ये दे रहा है पैसे, ये कहाँ खर्च होंगे, ये कौन खर्च करेगा? बलूचिस्तान खर्च करेगा, फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी, सेंडक में रेकोटेक में खर्च होंगे, कैसे खर्च होंगे, कौन हैंडल करेगा, कौन इसको और ये प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश होंगे कि जी मुझे $1 अरब मिल गए। तो ये बड़ा एक बेशुमार सवाल आते हैं इस विजिट पे तो खैर नहीं, लेकिन इस पैसे पे जो 1 अरब डाल रहे हैं। और 1 अरब 500 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें 1 अरब दे के आप उंगली कटा के शहीदों में शामिल होने वाली बात है, और पता नहीं क्या क्या लेके जाएंगे उसके एवज। अल्लाह माफ करे, ये सब पाकिस्तान को पूरा का पूरा ही रहन रख देंगे सारा का सारा। तो ये है सिचुएशन इस वक्त इस प्रोजेक्ट की और इस विजिट की। अब इसके आगे क्या बताते हैं, वो क्या करते हैं, क्या अनाउंसमेंट होती है, ये आप देखते रहिए, अब हम भी देख रहे हैं। सर, ये हमारे जो पिंडी वाले हैं ना, हैं तो अपने तौर पर तो वो पता नहीं किस नीयत से वो करते होंगे। पहले हुक्मरान उनके या मौजूदा इस वक्त जो हमारे सरबराहान हैं, ये जब उस वक्त एतराज़ किया गया था पहले इसको रिकोडेक पे, मुझे याद है अच्छी तरह कि इस्लामाबाद में एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सदर अयूब से जिन्होंने घर लिया, उनके घर में रात 11 बजे ये पिंडी वालों के बंदे पहुंचे और उन्होंने कहा जी कि बहुत जुल्म हो गया है, पता नहीं ये हो गया है, वो हो गया है। उन्हें पता नहीं कहाँ से खबर मिली थी, शायद आपकी रिपोर्ट पड़ी थी या कहीं से भी, या अपनी उनकी कोई मीटिंग्स की को आउटकम थी। तो उन्होंने कहा ये अफरा तफरी हो गया, ये रोकना है शौकत अजीज को, ये बस उसने बेच दिया है, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी गालियां दी। तो वो आपको पता है जज्बाती किस्म के बंदे हैं, वो जो बिजनेसमैन है जो इस्लामाबाद कश्मीर हाउस के सामने उनके जिनका घर है, उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने कहा फिक्र ना करो, क्या चाहिए, क्या मुझसे क्या चाहिए, मैं पाकिस्तान का जुल्म नहीं होने दूंगा जिस तरह आप ब्रीफ कर रहे हो। उन्होंने कहा जी कि सुबह सुप्रीम कोर्ट में हमने उधर इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं, सुबह वहां बंदा पहुंचना चाहिए, बस बाकी जो है हम कर लेंगे। इन्होंने रात को 11 बजे फोन किया, जमात इस्लामी के उस वक्त जो सिराजुल हक साहब थे शायद, उन्हें फोन किया और उन साहब ने कहा जी कि सुबह जो है आप फौरी तौर पर, एक बड़ा अर्जेंसी है। उन्होंने कहा जी मैं अभी हाजिर हो जाता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त आने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुबह सुप्रीम कोर्ट में आपके बंदे पहुंच जाएं, बाकी हम काम कर लेंगे। उसी वक्त उन साहब ने पाकिस्तान के टॉप नॉच लॉयर को कहा कि तुम फौरी तौर पर रात को ही फाइलें तैयार करो, ये बंदे तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। वो पिंडी वालों के बंदे रात को पहुंचे उनके पास लॉयर के ऑफिस में। फीस वो जो बिजनेसमैन थे, फीस उन्होंने देनी थी, जो सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में उन्होंने लाखों रुपए फीस दे दी। और सुबह वहां जमात इस्लामी वाले पहुंच गए, फाइलें सारी उन्होंने तैयार की और उन्होंने करवाई। पीछे ये थे पिंडी वाले, अफरा तफरी में उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे हमारे शायद इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्हें प्रेशराइज किया और उन्होंने आंखें बंद करके यस 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 कर दिया। और फिर बाद में हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ा। ये जब भी कोई काम करते हैं अफरा तफरी में करते हैं, पहले दे दिया होगा रिकोडेक को अफरा तफरी में, फिर उस पर एतराज लगा दिया अफरा तफरी में और एतराज भी गलत लगा दिया। अब फिर अफरा तफरी में जो कुछ कर रहे हैं, कोई आराम से बैठ के देख के, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मुआहदे की ABCD पब्लिक के सामने कौम को बताएंगे क्या हो रहा है, इस तरह अंधेरे में रख के आप करेंगे, कल फिर आपको नुकसान होगा। क्या मैंने तो यही पॉइंट आउट किया था जब शुरू में मैंने पहली रिपोर्ट दी थी कि जी ये सारा कुछ हमने इनको दे दिया है
اور اس کی ایکچوئل ورتھ جو ہے یہ 250 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. یہ ریکوڈک کا جو رینج ہے گولڈن مائن کا، یہ افغانستان میں بھی جاتا ہے. افغانستان میں اس کی ورتھ جو ہے وہ 3 ٹریلین ڈالر سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں تو 500-600 بلین ڈالر کی بات ہو رہی ہے، وہاں 3 ٹریلین کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ، بلکہ جب افغانستان پہ قبضہ تھا امریکہ کا، یہ پورے 2002 کے طالبان کے دور کے بعد، انہوں نے پورے سرویز کرائے اور پورے ایریل مانیٹرنگ کرائی اور وہ سارا کچھ کرایا. اس میں یہ نکلا کہ جی یہ تو بڑی لمبی بیلٹ ہے اور پورے افغانستان میں اور چترال تک جاتی ہے، افغانستان کے اندر سے ہوتی ہوئی چترال تک آتی ہے اور ایران میں بھی جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی تیتچیان بیلٹ سے کہتے ہیں بھارت. وہ انہوں نے افغانستان والوں نے تو اس کو کنٹرول کر لیا، انہوں نے تو کچھ نہیں کرنے دیا. پاکستان میں یہاں پہ جناب وہ انہوں نے اب دے دیا ان کو، پہلے ہی دے دیا تھا، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے روک دیا اس کو. کس کے کہنے پہ روکا کہ تو آپ بتا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. اب جو دوبارہ انہوں نے جو ڈیل کی ہے، نیگوسیشن کی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ جی کیا کیا ہے انہوں نے. اس کو بھی تو بتائے نا کہ کیا ڈیل ہوئی ہے. 10-11 ارب ڈالر جو انہوں نے جرمانہ معاف کرا لیا، اس کے عوض آپ نے 100-200 ارب ڈالر اگر آپ نے بیچ دیا یا چھوڑ دیا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور کون سے بڑے جو ترم خان تھے انہوں نے یہ جا کے یہ ڈیل کی ہے؟ یہ اور سعودی عرب بیچ میں آ رہا ہے. 1 ارب تو وہاں کوئی مانی نہیں رکھتا، پینٹ بھی نہیں ہے کوئی. اس بڑے پروجیکٹ میں 1 ارب کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ 1 ارب دے کے بڑے وہ بادشاہ بن جائیں گے کہ جی ہمارا ریکارڈنگ پہ قبضہ ہو گیا، اور یہ اپنے پیسے کمیشن لے کے شہباز شریف بھاگ جائیں گے. اس کے بعد پھر ہم لوگ رہ جائیں گے روتے ہوئے کہ جی یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اللہ اور خیر سر یہ کرے. نیچرل ریسورسز پہ جو ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، آپ افریقن کنٹریز، آپ ظاہر ہے امریکہ میں آپ بھی، میں یہاں کینیڈا میں کئی افریقن ایسے نیشنل کو ملا ہوں جو اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ہمارے ممالک میں یہ جو انٹرنیشنل کمپنیز تھیں یہ کس طرح آئیں اور یہ کھوکھلا کر کے چلی گئیں، کیونکہ ہمارے حکمران کرپٹ تھے. وہ روتے ہیں بیچارے، لٹرلی خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہمارے حکمران کرپٹ تھے. آبویسلی ایسے ہی ہوں گے جیسے ہمارے ہیں اس وقت. تو کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے انہوں نے غلط معاہدے کیے، تو وہ ہر چیز وہاں سے سونا بھی، تانبا بھی، چاندی بھی، جتنے نیچرل ریسورسز تھے سارے خالی کر کے لے گئے ہیں، اور پوری قوم وہاں بھوکی کی بھوکی افریقہ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے پاس دنیا میں ایسی ایگزامپلز ہیں کہ یہ ڈکیتیاں ہوئی ہیں. اب پھر پتہ نہیں کیوں نہیں ہمارے لوگ اکٹھے ہوتے، ہمارے پولیٹیشین، ہمارے ذمہ دار، ہماری کوئی انٹیلیجنسیا، پتہ نہیں کوئی کہاں سوئی ہوئی ہے. سر ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا نا. یہ جو چائنا کو ہم نے دیا تھا، یہ سینڈک کا پروجیکٹ جو دیا تھا، جی اتنا بڑا، اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جی ورلڈ لارجسٹ کاپر ڈپازٹ ہے. جی اور انہوں نے ہم نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا کہ جی آپ ہمیں اتنے پرسنٹ دیں گے. انہوں نے جناب اس کو کھودا 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 اور لے گئے. اس کے بعد ہمیں کیا ملا؟ ٹکا لال بھی نہیں ملا، اور اب ختم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں جی ریکارڈنگ بھی ہمیں دے دو. اب یہ سب سے بڑی وجہ ان کی جو ہے، یہ ان کو ریکارڈنگ نہیں دیا جا رہا، یا کینیڈا کو دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سینڈک کا پورا 90% تو وہ لے گئے، اور کاپر لے گئے. اب اس میں تو سونا ہے اور پتہ نہیں اور بڑے بڑے منرلز ہیں، ایسے منرلز ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور بڑے پریشس منرلز ہیں. آپ کو ایک اس کی ڈیٹیلز اگر چاہیے تو وہ موجود ہے. اور انہوں نے کینیڈین نے کیونکہ اس کا سروے کیا، ان کو پتا ہے کیا. اور تو سر انہوں نے ایسی صورتحال میں سر ہمیں تو حکمران ایسا چاہیے جو واقعی ایبسلیوٹلی ناٹ ٹائپ ہو، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہو، اور جس کی پیچھے پوری قوم کھڑی ہو. شہباز اپنا شریف صاحب کمزور وکٹوں پہ، بیساکھیوں کے سہارے کھڑے کمزور آدمی ہیں. یہ کیا بات کریں گے سر؟ نہیں، شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں. یہ تو فوجی جو ایگریمنٹ کر گئے ہیں ان کے ساتھ، ان کا رول تھا. یہ ان کو چاہیے تھا کہ جی وہ اپنا انٹرسٹ چیک کرتے اور وہ دیکھتے کہ جی ہمیں کیا ملے گا. اور یہ تو اب $1 بلین ان سے ویسے ہی فری میں لینے جا رہے ہیں. ٹپ ہے یہ تو، جسے کہتے ہیں نا ایک پورا کھانا وانا کھا لیا، یہ ٹپ ان کو مل رہی ہے. یہ فوجی جو کر کے گئے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جی کیا ہے یہ ایگریمنٹ، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس میں کیا ہوگا، جتنا سونا نکلے گا اس کا کون ڈٹرمن کرے گا کہ کتنا نکلا ہے. 100 ٹن نکلا ہے، 200 نکلا ہے، اس میں سے آپ نے آدھا آدھا کر لیا. اب وہ کہیں کہ جی 100 ٹن کی جگہ 10 ٹن نکلا ہے تو آپ کو 5 ٹن دے دیں گے، باقی 195 وہ خود لے جائیں گے. یعنی یہ
کی ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ کون کرے گا, اور یہ اس میں کوئی کلیئر نہیں ہے. وہ اگر یہی ڈیل ہے, یہی بات ہے جس پہ کہ پیسے لگتے ہیں, نیگوسیشن اسی پہ ہوئی ہے, تو اچھا ہم یہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ اتنے پیسے ہمیں دے دیں, اسی پہ کک بیک اسی پہ ہوتا ہے. اب بہرحال کیا ہوا ہے یہ تو اب پتہ چلے گا جب سامنے آئے گا. سر وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں 43 آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں کوئی 5-6 میجر جنرل ہیں, کوئی 8-10 بریگیڈیئر ہیں, 15-20 کرنل میجر ہیں, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. سر ان سے کون پوچھے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے؟ اور کیا وہ بتائیں گے, یا انہیں بتانے کی عادت بھی ہے کبھی؟ سر ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, ان سے بس اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا, یا پھر کوئی اور پاگل آ گیا, کوئی کسی کے ہاتھے چڑھ گئے تو کوئی پوچھے گا. بہرحال یہ کہ ابھی سوال تو اٹھانے کی ضرورت ہے, آج کل ریکارڈ پہ لانے کی ضرورت ہے کہ جی یہ سب چیزیں ہیں, آپ بتائیں. نہیں بتاتے, بعد میں پھر ان سے پوچھا جائے گا, یا جب بھی ہوگا. نقصان تو پاکستان کا وہ کر گئے, ایگریمنٹ تو وہ کر گئے, اب اس ایگریمنٹ سے واپس ہوں گے تو آپ کو $15-20 بلین کا دوبارہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے آپ کو فائن ہو جائے گا. فائن ہو جائے گا. لیکن یہ کہ کیا کر کے گئے یہ تو بتائیں کہ جی ہمیں کس بات پہ ہم نے پورا اپنا $500-600 ارب کا سونے کا خزانہ جو ہے وہ ان کو حوالے کر دیا, ہمیں کیا ملے گا یہ بھی تو بتانے, تاکہ اس کے حساب سے آپ اپنی پلاننگ کر سکیں, آپ کی اپنی پوری اکانومی کو آپ سیٹ کر سکیں. دوسری طرف سر پاکستان میں گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے, اور جس طرح کی ابھی تک خبریں آئی ہیں کہ پشینس میں یہ پہلی اپنی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں, اور محمود چکزئی صاحب وہاں کھانا دے رہے ہیں, اختر مینگل صاحب کھانا دے رہے ہیں, اور ساری یہ قیادت بلوچستان پہنچ رہی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں عید کے بعد, کہ کیا واقعی گرینڈ اپوزیشن الائنس, اور وہ بھی اپنا سفر بلوچستان سے شروع کریں, پشین جیسے پسماندہ علاقے سے, تو وہ ایک اچھی خبر ہوگی پوری قوم کے لیے کہ ہاں ہماری اپوزیشن کو بھی کم از کم اکٹھے بیٹھنے کا خیال آ گیا ہے. جب اکٹھے بیٹھیں گے تو اس طرح کے امپورٹنٹ سوالات جو آپ اٹھا رہے ہیں شاید وہ بھی ان پہ توجہ دیں. دیکھیے یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ پولیٹیکل ان کا ایکسپیرینس یا ان ایکسپیرینس کہہ لیں, وہ اس میں کافی اس کا دخل ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جی جتنی بھی اپوزیشن ہے, جو اب مثلا یہ کہ الیکشن کے بعد سارے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمیں ہرا دیا, ہمیں یہ کر دیا, ہمیں کر دیا, وہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں فوج کو. ان کو پہلے چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ مل کے ایک اپوزیشن الائنس پہلے بیٹھ کے بات کرتے, پھر اس کا اناؤنس کرتے, پھر وہ اب انہوں نے کر لیا, خیر اچھی بات ہے. جی اور اب وہ شروع کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل راستہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ نے دیکھا بھٹو کے زمانے میں پی این اے بنی, نواب نصر اللہ, کیا ایک سیٹ ہوتی تھی ان کی. ایک سیٹ اور پتلے دبلے سے وہ آدمی تھے, لیکن کیا ان کی ہیبت تھی کہ وہ اپوزیشن کی جب میٹنگ بلاتے تھے تو ہر طرف وہ. اسی طرح ایم آر ڈی بنی, جب ایم آر ڈی میں کیا ہوا, تو یہ اپوزیشن کے الائنس فوج کے خلاف بنتے ہیں اور بننے چاہیے, اور اب بھی بننے چاہیے, اب بن گیا ہے, اچھا ہے, اور اس کو مزید آگے ہونے چاہیے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ تھوڑے دن میں نون لیگ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, ایک فوجی نون لیگ, ایک نان فوجی نون لیگ, جس میں نواز شریف والے ٹائپ کے لوگ ہوں گے, اور یہ بھی ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے. اللہ ایسا کرے, ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے, اور پیشین سے کریں یا جہاں سے بھی کریں, شروع کریں اور آگے چلیں. بالکل. وہ سر عمران میاں نواز شریف صاحب تو شاید اس کوشش میں کریں, کیونکہ انہیں رہ کے یاد آ رہا ہے کہ میں نے سفر جو شروع کیا تھا, میں نے جو بیانیہ بنایا تھا, وہ بیانیہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, وہ تو اب عمران خان کا بیانیہ ہو چکا ہے. اب اگر وہ دوبارہ اس بیانیے پہ واپس جاتے بھی ہیں فار ایگزامپل, تو کیا یہ قوم ان پہ بلیو کرے گی کہ آپ کے بھائی کو پرائم منسٹرشپ مل گئی, بیٹی کو چیف منسٹرشپ مل گئی, اور آپ ہمیں آ کے بیانیہ بتا رہے ہیں کہ یہ آرمی جو ہے زیادتی کرتی ہے؟ یہ کون سی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی ہے؟ وہ رونا دھونا کریں گے جی, ان کے پاس کچھ اب رہا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو تو بالکل انہوں نے نکال دیا. شیخ رشید صاحب حالانکہ بہت پرانے سیاسی وہ ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی ڈیپتھ کی ہوتی ہے. انہوں نے کب سے کہنا شروع کیا کہ جی نون میں سے شین نکلے گی, نون میں سے شین نکلے گی, اور نون میں سے واقعی شین نکل کے جا کے بیٹھ گئی, اور نون کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ تو ایکچولی ہو گیا نا یہ. تو یہ نون والے تو اب بیچارے رہ گئے. اب ان کی بیٹی کی جب تک حکومت ہے, میں بھی نواز شریف صاحب چپ رہے ہیں تھوڑے دن کہ جی بیٹی اب اپنے آپ کو کچھ اسٹیبلش کر لے, اور اگر نہیں کر سکی تو پھر وہ بھی جائیں گے. ان کے باقی لوگ تو وہ رانا ثناء اللہ اور وہ جاوید لطیف, وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ سب کیا ہوا, اور یہ تو عمران خان ٹھیک ہے اور کھڑا ہو گیا, اور وہ تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ نواز شریف بھی تھوڑے دن میں آ جائیں گے سامنے.
عمران خان کا سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عید تک تو نہیں تو عید کے بعد کیا رہائی ممکن ہوگی اس کی، اور عمران خان باہر آئے گا تو ٹوٹلی پی ٹی آئی میں ایک نئی جان، ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ باہر تو ان کو لانا پڑے گا، کیس تو کوئی ہے نہیں، لیکن زبردستی اگر رکھیں اور جب تک لوگ سڑکوں پہ آ کے اور پریشر اتنا بلڈ نہ کریں، اور خاص کر جوڈیشری ان کے ساتھ اگر نہ کھڑی ہو، جوڈیشری میں بھی اب ایک ابال آیا ہے اور وہ بھی اب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہو رہے ہیں. جی یہ جوڈیشری اور یہ سیاستدان اور یہ مل کے اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک بنے گا کہ جی ان کو کیسز میں سے نکالیں. اگر کیسز میں سے نکال دیا تو پھر وہ تو باہر آئیں گے، ظاہر ہے، پھر باہر ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ باہر آئیں گے تو پورا ملک ان کے لیے آگے کھڑا ہوگا. تو وہ تو ایک ان کا سب وہی پوائنٹ ہوگا، کریٹیکل پوائنٹ ہوگا اس اسٹیبلشمنٹ کی ہار کا یا جیت کا، جس دن جس دن عمران خان کو انہیں چھوڑنا پڑے، اور چھوڑنا پڑے گا. یہ بھی آپ سن پا رہا. سر دوسری طرف سر جوڈیشری کی آپ بات کرتے ہیں تو اب تک لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے 25 جج صاحبان کو وہ مشکوک لیٹر ان کے پتوں پر بھیجے جا چکے ہیں جو راستے میں پکڑے گئے ہیں آبویسلی. تو یہ ٹارگیٹڈ جوڈیشری کو ٹارگیٹ کون کر سکتا ہے؟ جوڈیشری کے ساتھ اس وقت دشمنی کس کی ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنا سسٹم ہے یا اتنے وہ سسٹمیٹک ہیں، اتنے آرگنائزڈ ہیں کہ وہ باقاعدہ 25 ججوں کو وقفے وقفے سے بھیجیں لیٹر. یہ کون ہو سکتا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ؟ عام آدمیوں کو تو کوئی مسئلہ اس طرح کا نہیں ہے جوڈیشری سے، اور نہ وہ اس طرح کی کوئی اسکیم بنا سکتے ہیں. اور جہاں سے جن لیٹر باکس سے یہ لیٹر پوسٹ ہوئے ہیں وہاں کے سی سی ٹی وی کیمراز ہی کام نہیں کر رہے سر. پہلے وہ سی سی ٹی وی کیمرا آف کرتے ہیں، پھر وہ لیٹر پوسٹ کرتے ہیں. سر یہ سمبولک باتیں ہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیٹر آپ 10 بھیج دیں، اینتھریکس بھیج دیں، کیا سائنائڈ بھیج دیں، وہ کسی کو کچھ جا کے لیٹر کو تو کھاتا کوئی نہیں ہے. وہ تو پکڑے گئے جا رہے، رک گئے. اور اب 10 لیٹر بھیج دیں، 50 بھیج دیں، 100 بھیج دیں، کچھ نہیں ہونا. یہ ایک سمبولک سی بات ہی، ایک فیئر کریٹ کرنا، ایک ڈرانا کہ جی یہ بھی ہے. ہم اس سے کوئی اب نہیں ڈرتا. اب وہ والا اسٹیج گزر گیا کہ جی آپ لیٹروں ویٹروں سے اور ان چیز سے ڈریں گے. تو یہ تو کسی نے کر دیا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا. بہرحال یہ کہ لیکن جوڈیشری میں مزید غصہ اس سے بڑھے گا، ایک بات. اور جو لوگ نہیں بھی کھڑے ہو رہے تھے وہ بھی اب کھڑے ہونے کو تیار ہو جائیں گے کہ جی یہ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور جی یہ پھر اپوزیشن کے لیے اور باقی سب کے لیے ایک اسٹرینتھنگ فیکٹر ہوگا کہ جی سب اکٹھے ہو کے عدالتوں میں بھی لڑے اور سڑکوں پہ بھی لڑے. سڑکوں پہ جب آ گئے یہ سارے اپوزیشن مل کے تو پھر سچویشن بڑی جلدی چینج ہوگی. سر، اوکے سر، بہت تھینک شکریہ سر، تھینک یو. جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے شاہین سے بھائی. بہت جلد ایک اور ویلا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.